بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹوں کے متعلق خبر دینا۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیہ کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف باندھ دیا تھا اور آ کر کہا، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجئے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند ہے اور جن کو باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ راز تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، موت کی سختی کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے یہ دعا پڑھی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ ترجمہ، اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو پیش رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیمار کو پرہیز کا حکم۔ ایک مرتبہ ام منظر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ فائدہ، بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جن میں معدہ بھی ہیں، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور معدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اور تھوڑی چیز پر رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔